بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد اور میں ہوں ماوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی میت ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دی گئی ہے، جہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں۔ ایٹمی سائنسدان کی پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں تدفین کی جائے گی۔ نماز جنازہ فیصل مسجد میں کچھ دیر بعد ہوگی۔ شہری بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وزراء اور تینوں سروسز چیفز بھی شرکت کریں گے۔ فیصل مسجد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اور کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ برطانوی ایجوکیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ موسم سرما میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کلاس رومز میں ماسک کا استعمال واپس آ سکتا ہے۔ سخت اقدامات کا مقصد موسم سرما میں کرونا کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ ایجوکیشن سیکرٹری ندیم زاہوی نے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ اسکول سے کرونا وائرس کو دور رکھنے اور نمٹنے کے لیے مناسب پلانز موجود ہونے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری ایجوکیشن نے کہا کہ میں کرونا وائرس اقدامات کے پیش نظر حاضریوں پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے تشویش کا شکار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی خبر ہے کہ شاندار اور ذہین ٹیچرز، سپورٹ سٹاف اور والدین اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ 99% اسکولز کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حاضریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایجوکیشن سیکرٹری نے مزید کہا کہ تعلیم کا تحفظ اور اسکولز کو کھلا رکھنا میری اولین ترجیح ہے۔ ندیم زاہوی نے کہا ہے کہ میں اسکولز میں واپس لاک ڈاؤن کی جانب جانے کا خواہاں نہیں ہوں، کیونکہ حقیقت میں اس سے اسکولز میں حاضریوں میں کمی آتی ہے اور طلباء کی ذہنی حالت بھی متاثر ہوتی ہے اور بچوں کے ذہنی صحت پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ جبکہ حکومتی گائیڈنس میں کہا گیا ہے کہ اگر اسکولز میں کرونا وائرس میں اضافہ ہوا تو پھر پبلک ہیلتھ اسکولز کو ماسک کا استعمال دوبارہ متعارف کروانے کی ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن نے اگست میں اعلان کیا تھا کہ اسٹاف کو خراب وینٹیلیشن سے نمٹنے اور کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کے لیے 3 لاکھ کاربن ڈائی آکسائڈز مانیٹرز فراہم کیے جائیں گے اور تمام ایجوکیشن سینٹرز میں ستمبر سے ان کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ پاک سرزمین پارٹی کے وائس چیئرمین اور سابق صوبائی وزیر شبیر احمد قائم خانی کے اعزاز میں PSP لندن نے عشائیہ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں جتنے ترقیاتی کام کروائے وہ ایک ریکارڈ ہیں۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ پاک سرزمین پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ اور سابق صوبائی وزیر شبیر احمد قائم خانی ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ ان کے اعزاز میں مختلف شہروں میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن میں پاک سرزمین پارٹی کے صدر رحیل مسرور کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں PSP کے تمام عہدیداران کے ساتھ دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جس طرح مصطفیٰ کمال نے اپنے دور نظامت میں کراچی میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے وہ ایک ریکارڈ ہے۔ آج کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر سمجھا جا رہا ہے۔ لوگوں سے مختلف نعروں کی بنیاد پر ووٹ لیے گئے، لیکن وہ نعرے پورے نہ ہو سکے۔ آج کراچی دنیا کے چند بدترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اب تبدیلی، واقعی میں ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک موضوعی سیاست کا خاتمہ چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی شخصی سیاست نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، بلکہ کام پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی اچھے کردار کے لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اپنا کردار پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ غریبوں کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو دوسرے لوگوں کو مل رہے ہیں، اور ہماری پارٹی کا منشور ہی یہی ہے کہ سب کو ایک جیسے ایکول حقوق ملے۔ عشائیے کا مقصد کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی نظام چل رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد کوئی اور، تو وہ سب چینج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام آئے کہ جس سے تمام پاکستان کے ہر طبقے کی عوام کو ایک مثالی جو ہے وہ ملے۔ پاک سرزمین کا منشور ہے جی سب پاکستان کے سبھی بندوں کو ایک جیسے حقوق ملیں۔ جیسے کہ ابھی اس وقت پاکستان میں سب چہرے بدل کے آ رہے ہیں، لیکن کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ہمیں واقعی میں نہیں نظر آ رہی۔ ابھی میں ریسنٹلی پاکستان سے ہو کے آیا ہوں، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں تبدیلی چاہیے، اگر وہ ہمارا قائد لے کے آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وائس چیئرمین پاک سرزمین پارٹی شبیر احمد قائم خانی نے کہا کہ گزشتہ 5 سال سے PSP کوشش کر رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کے زیر سایہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ پورے ملک پہ ان کی حکمرانی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی حکمرانی کرنے کے بعد میں آج جس نام پر انہوں نے ووٹ لیے تھے تبدیلی کے نام پر، لیکن تبدیلی تو نہیں آئی۔ لوگ تو مایوس ہیں۔ آج مہنگائی آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر اس قدر ہو گئی ہے، غریب آدمی کی تو جینا محال ہو گیا ہے۔ تو جو نعرے لگائے تھے انہوں نے، جو وعدے کیے تھے عوام سے، اس پہ وہ ایک بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ کہہ لیں کہ عوام مایوس ہے، عوام کسی نئی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، کسی نئی لیڈر کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ سید مصطفیٰ کمال ہے۔ تو ہم بھی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سب کو
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ صدر پاکستان نے امارات کے وزیر اعظم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دبئی سے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر عارف الوی کی دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی نمائش ایکسپو 2020 آمد۔ صدر عارف الوی اور ان کی اہلیہ سمینہ الوی نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ صدر عارف الوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا مسکن ہے۔ پاکستان کا مثبت تاثر دنیا میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان نے پاکستانی پویلین کو ڈیزائن کرنے والے آرٹسٹ کے کام کو خوب سراہا۔ صدر پاکستان عارف الوی کی امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد مکتوم سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مشترکہ مفادات کے حصول پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو ایکسپو 2020 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ دبئی پہنچنے پر سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ When this government came in, Mr. Imran Khan became the Prime Minister, the government realized that there is discouragement as far as opening up businesses are concerned. There is too much bureaucracy there. So we ventured, we worked very hard, and that's why you saw that the ease of doing business. Pakistan jumped 18 points. This year, and the last year it was not conducted, you would have seen a bigger jump because there was serious effort in bringing people together, bringing people and the government together and the decision makers together and the stakeholders together. صدر پاکستان عارف الوی کی ایکسپو 2020 آمد کے موقع پر صدر عارف الوی سے معروف عرب کاروباری شخصیت ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں خوشگوار تاثرات کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر عارف الوی نے ڈاکٹر بو عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر عارف الوی نے دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا اور عملے سے ملاقات کی۔ پاکستانی پویلین کے دورے کے موقع پر صدر پاکستان عارف الوی نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے عملے سے ملاقات کر کے پاکستانی پویلین کے حوالے سے معلومات لیں اور بہترین خدمات فراہم کرنے پر عملے کو سراہا۔ اس موقع پر صدر عارف الوی کا کہنا تھا، پاکستانی پویلین پر غیر ملکیوں کی دلچسپی خوش آئند ہے۔ ایکسپو 2020 میں پاکستانی سٹالز کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوگا بلکہ دنیا بھر میں سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے بھی آگاہی ملے گی۔